بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ویلکم ٹو امانت وائس۔ عاشوراء کے دن کیے جانے والے کام۔ نمبر 1، روزہ رکھنا۔ نمبر 2، صدقہ کرنا۔ نمبر 3، نفل پڑھنا۔ نمبر 4، قرآن پاک کی تلاوت کرنا۔ نمبر 5، ناخن تراشنا۔ نمبر 6، اہل و عیال کے رزق میں وسعت کرنا۔ نمبر 7، یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرنا۔ نمبر 8، سرما لگانا۔ شب عاشوراء کے حوالے سے ایک واقعہ ہے کہ ایک آدمی بہت مالدار تھا۔ ہر سال شب عاشوراء کو اپنے گھر میں لوگوں کو جمع کرتا تھا، قرآن کریم کی تلاوت کرواتا تھا اور اللہ کا ذکر بھی۔ اسی طرح رات بھر تلاوت ہوتی رہتی اور ذکر الہی بھی۔ پھر وہ شخص سب کو کھانا کھلاتا، مساکین کا خاص خیال رکھتا، بیواؤں اور یتیموں سے بھی اچھا سلوک کرتا۔ اس کا ایک پڑوسی تھا جس کی بیٹی اپاہج تھی۔ اس لڑکی نے اپنے باپ سے پوچھا کہ ہمارا پڑوسی ہر سال اس رات کو لوگوں کو کیوں جمع کراتا ہے اور پھر ساری رات قرآن کی تلاوت اور ذکر کرتا ہے؟ باپ نے بتایا کہ عاشوراء کی رات ہے، اللہ کے ہاں اس کی بہت حرمت ہے اور اس کے بہت زیادہ فضائل ہیں۔ جب سب گھر والے سو گئے تو بچی سحری تک بیدار رہی، قرآن پاک کی تلاوت سنتی رہی اور ذکر الہی بھی۔ جب لوگوں نے قرآن پاک کی تلاوت ختم کر لی اور دعا مانگنے لگے تو اس لڑکی نے بھی اپنا سر آسمان کی طرف اٹھایا اور عرض کی، یا اللہ، تجھے اس رات کی حرمت کا واسطہ اور ان لوگوں کا واسطہ جنہوں نے ساری رات تیرا ذکر کیا، مجھے عافیت عطا فرما اور میری تکلیف دور کر دے۔ اب بھی اس کی دعا پوری بھی نہ ہوئی تھی کہ اس کی تکلیف دور ہو گئی اور وہ اپنے پاؤں پر کھڑی ہو گئی۔ جب باپ نے اس کو پاؤں پر کھڑے دیکھا تو پوچھا، بیٹی، کس نے تجھ سے اس رنج و غم اور مصیبت کو دور کیا ہے؟ تو بیٹی نے جواب دیا، اللہ ذوالجلال نے مجھ پر اپنی رحمت کا بادل برسایا ہے۔ میں نے اپنے پروردگار کی بارگاہ میں اس رات کا وسیلہ پیش کیا تو اس نے میری تکلیف دور فرما دی اور میرے جسم کو تندرست کر دیا۔ امید ہے کہ آپ کو آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ چینل کو سبسکرائب، لائک اور کمنٹ کرنا نہ بھولیے۔ اللہ حافظ۔